بالکل ہمیں اپنے جہاں مجھے کچھ اچھا لگتا ہے وہ پیک کر لیتے ہیں، مزے کا ڈش ہے، وہ فلیور. اچھا ٹائم کم ہمارے پاس رہ گئے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب ایک خواتین بہت سارے ابارشن سے گزرتی ہے، وہ اپنا حمل گراتی ہے، تو اس کی باڈی کو کتنا اس سے نقصان پہنچتا ہے؟ کیا چینجز رونما ہوتے ہیں اگر بیٹے کی خواہش کا اظہار بار بار کیا جا رہا ہے اور اس کے چکر میں ابارشن کروائے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو مینٹل سٹریس. ایک عورت حاملہ ہے، وہ ایک پروسیس سے گزر رہی ہے، اس کے پیٹ میں ایک بچہ ہے جس کو ڈائٹ بھی چاہیے، جس کو ایک تخلیق کے عمل سے گزرنا ہے. آپ ذہنی تشدد کر رہے ہیں اس عورت پہ ملٹیپل. آپ بھی بات سنا رہی ہیں، وہ بھی گزرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، کوئی محلے کا بھی آ رہا ہے، لیٹس سپوز اگر سیکنڈ ٹائم پریگننٹ ہے تو وہ خوف کے عالم میں ہے جیسے کوئی گناہ ہے. سیکنڈ جو اسقاط حمل ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز نہیں کرتے، تو اس کے لیے سہارا لیا جاتا ہے جو LHV ہے، دائیاں محلے کی ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں، گوگل سرچ کیے جاتے ہیں، کوئی میڈیکل سٹور والا جاننے والا ہے. تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک بہت ٹیریبل، ایک بہت ایک تکلیف دے اور ایک بہت لنگر آن، ایک عورت کے لیے تکلیف دے عمل ہے بہت زیادہ. اگر عام طور پہ ایک ابارشن کیا جائے، ایک آپ کسی OT میں چلے گئے کسی گائناکالوجسٹ پہ، اس میں، اور ایک آپ نے دائی مائی سے کوئی میڈیسنز لی، کوئی میڈیکل سٹور سے لی، کچھ آپ نے بتایا، کچھ کسی نے بتایا، کوئی کاڑھے بنا بنا کے خواتین پی رہی ہیں، اور اس کو ایک آپ سلو پوائزننگ دے کے اب اس میں مہینہ لگ گیا، اب وہ بیبی کی گروتھ بھی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ آپ اس کی فیٹل پول کو ڈیمیج بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو بلیڈ ہو رہا ہے، آپ کو کلوٹس آ رہے ہیں، اور فیمیل گزر ہے کہ بس یہ نکل جائے. اور اس دوران وہ جسمانی طور پہ بھی وہ ہے، اور ذہنی طور پہ بھی جس تکلیف سے گزر رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو ہیپاٹائٹس C ہو سکتا ہے، آپ کو ٹیومر ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی یوٹرس ریموو کی جا سکتی ہے. پلس آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو پری میچور بیبی ہونا شروع ہو جائیں گے، یا آپ کنسیو نہیں کریں گی، آپ کی ٹیوبز ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے. دیر از اے لاٹ آف ریزنز، بہت سارے ایشوز ہیں جو کریٹ ہو سکتے ہیں. ہم صرف ہمارے جو ماہر قانون ہیں ان کی بات کو میں سیکنڈ کروں گی، صرف اس وقت آپ کو الاؤ ہے جب ماں کو اور بچے کو خطرہ ہو، یا بچے میں کوئی اتنی زیادہ ایب نارمیلٹیز آ جائیں، اس کے لنگز نہیں بن رہے، اس کی کڈنیز نہیں بن رہے، اس کا برین نہیں بن رہا، تب بھی ہم اس کو ایک دفعہ دنیا میں لا کے ایک اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پرسنٹیج پوچھنا چاہوں گی. پرسنٹیج جو ہے وہ ریشو یعنی کہ شرح جو ہے وہ کس طریقے سے، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں ہمارے ہاں، اور چھوٹے شہروں میں یا گاؤں میں آج بھی وہی جو پسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے بیٹے کی پیدائش پر، کیا پڑھا لکھا طبقہ بھی آتا ہے ابارشن کے لیے؟ کیا شرح ہوگی؟ کتنے کپلز آتے ہوں گے؟ میں کہوں گی کہ اگر ایک عام مڈل کلاس بندہ جو کم پڑھا لکھے ہے نا، اس کو اللہ کی رضا پہ راضی کرنا قدرے آسان ہے. جو ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، جو جس کو میں میڈیکل سائنس بھی بریف کر سکتی ہوں، جس کو میں لاجکس دے سکتی ہوں، اس کے باوجود بھی وہ مین میخ نکالتا ہے، تو میں اس بات کو کہاں چھوڑوں. وہ پھر بھی مجھے آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب منڈا ہونا چاہیے تھا، کچھ کر دیو. ٹھیک ہے، دسو میں نے اس میں کیا ہو سکتا ہے، یہ وائی کروموسومز کا کیا ہو سکتا ہے، کتنے پیسے لگیں گے، کتنی چیزیں ہو جائیں گی. آپ اس کی اس بات کو کہاں چھوڑیں گے؟ کتنی پیشنٹس ہمارے پاس آتی ہیں جن کو اگر پتہ چلتا ہے کہ جی ہماری بیبی گرل ہے، وہ کھاتی نہیں ہے، وہ پیتی نہیں ہے، وہ سٹریس میں چلی جاتی ہے، وہ ابارشن تک شاید ان کی ایکسیس اگر نہیں ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ میاں کوئی معجزہ ہو جائے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ 7ویں مہینے میں پیدا ہو رہا ہے، بچے کے لنگس پراپر کام نہیں کر رہے ہیں، اس کو کوئی اور ملٹیپل ایشو، اور وہ اس کے تھرو پوری لائف میں اس بچے کے وہ جائیں گی. اور ہمارا، میں ایک بات بتاؤں جو ہمارے معاشرے میں ہے، میری اپنی ایک بیٹی ہے، میں ایک سنگل پیرنٹ ہوں، میری ایک بیٹی ہے، اور آپ کو میں بتاؤں لوگ آ کے جب میرے کلینک پہ آتے ہیں تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ کا بیٹا، آپ کیسے زندگی گزاریں گی، پھر آپ کیا کریں گی؟ مطلب وہ مجھے کہتے ہیں پھر بڑھاپا آپ اپنی اماں کے گھر میں گزاریں گی، اس کی تو یہ شادی ہو جائے گی. مطلب اتنا ایک پورٹریٹ ہاریبل میرا فیوچر کرتے ہیں کہ میں خود سوچنے پہ لگتی ہوں کہ یار میں کہیں کچھ بہت غلط تو نہیں کر رہی اپنی چیزوں کے ساتھ. بھائی بیٹا